اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں دو نوجوان فکر رکھنے والے جو باشعور دیدار اور مخلص عالم دین تشریف فرما ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضوان صاحب قبلہ اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی حسن صاحب اور شایان، یہ دونوں حضرات تشریف فرما ہیں، اور آج 2 دن کی غیر حاضری کے لیے بھی ہم اپنے ناظرین سے معذرت چاہیں گے۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، لہذا آج حاضر ہوا ہوں۔ میں گزارش کروں گا جناب رضوان حیدر صاحب سے، شایان سید علی حسن صاحب شایان سے، کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ناظرین کو پتہ ہے، لیکن پھر بتانا یہ ضروری ہوتا ہے کہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ مدرسہ امام جعفر صادق بیگم گنج میں یہ جو پروگرام چل رہا ہے ماہ مبارک رمضان میں، جس میں آج اس کی تاریخ آج 16 تاریخ گزر گئی، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنی نوعیت کا یہ پروگرام جس کا موضوع ہی یعنی روحانیت اور معنویت اور طرز معاشرت رکھا گیا ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ناظرین کہ آپ مسلسل اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں، اور یہاں کے جو مدیر اعلیٰ ہیں علی جناب مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب، پروردگار عالم ان کو طول عمر عنایت فرمائے، اور وہ اسی طرح کا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کام ان کی خدمتیں جاری رہتی ہیں۔ لہذا مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے امام کی کہ جو ہمارے علوم کو زندہ کرتا ہے، ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو لہذا اگر ہم کچھ کر کے اور امام کی دعا ہمیں مل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ جو کارواں ہے، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، دن بدن روز بروز ترقی ہوتی جائے گی۔ اور اب میں اپنے جو ہے مدیر اعلیٰ جو یہاں کے پرنسپل ہیں جناب مولانا صفدر حسین زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ سوالات پوچھیں گے ہمارے گیسٹ علی جناب مولانا رضوان حیدر صاحب سمن پوری، اور وہ ان کے جوابات دیں گے تاکہ ناظرین اور ہم سب اس سے مستفید ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة عاما قال ربی لما حشرتنی عاما وقد كنت بصیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب قبلہ، مدیر مدرسہ جونپور کی خدمت میں آج کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضور سے ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ تلاوت کیا کہ قرآن مجید کی یہ آیت قالا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ مثلا ہم دنیا میں آئے تو ہم صحیح و سالم اور جو ہے اس طریقے سے، اور جب جانے لگے تو آنکھوں کو بینائی چھین لیا، اور جو ہے تو حضور ہمارے جواب دیں گے انشاءاللہ آپ ناظرین کے سامنے۔ ناظرین، قبلہ کعبہ نے بہت ہی اچھی مناسبت سے آیت کی تلاوت کی اور اس کے ذریعے آغاز کیا۔ دراصل یہ ہمارا پروگرام روح، روحانیت، معنویت اور معرفت
کے سلسلے سے اور طرز معاشرت کے سلسلے سے ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر پوری دنیا کا جائزہ لیں، اس وقت تقریباً 8 ارب کی آبادی دنیا کی ہونے والی ہے۔ 8 ارب لگ بھگ دنیا کی آبادی ہونے والی ہے۔ یہ 8 ارب کی آبادی جو ہے دنیا کی، ان کی دوڑ کس طرف ہے؟ یہ کدھر بھاگے جا رہے ہیں 8 ارب لوگ؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ 8 ارب لوگ زیادہ تر اس میں وہ ہیں، سب کے سب اپنی اس 60-70 سال 100 سال کی زندگی کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، اس جسم کی خوراک کے لیے، اس جسم کی تسکین کے لیے، اس جسم کی پوشش اور رہائش اور لیونگ کے لیے، کہ کیسے ہم بہتر سے بہتر زندگی گزار لیں، کیسے ہم اچھی زندگی گزار لیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو یہ جو ہے مرحلہ ایسا ہے کہ ہمیں مطلب جبکہ ہر شخص کسی نہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے یا نہیں؟ ہر شخص، اور ہر شخص کے نزدیک جسم کے علاوہ روح کا بھی تذکرہ ہے، یعنی جسم ایسا نہیں کہ تنہا جسم سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارا تمام تر فوکس، ہمارا تمام تر ٹارگٹ، ہماری تمام تر توجہ، ہمارا تمام تر یعنی رجوع اور ٹارگٹ، مقصد کیوں صرف جسم بنا ہوا ہے؟ اگر یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے کہ لما حشرتنی اعمیٰ، پالنے والے، ہمیں تو نے دنیا میں تو آنکھ والا بنا کے بھیجا تھا، دیکھنے والا بنا کے بھیجا تھا، بصارت والا بنا کے بھیجا تھا، تو آخر تو نے ہمیں جب اٹھایا ہے مرنے کے بعد تو یہ ہمیں اندھا کیوں اٹھا دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو آنکھیں دی تھیں وہ صرف دنیا دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی کہ آپ اسے دیکھتے رہیے، اسی میں دوڑتے رہیے اور اسی زندگی۔ 8 ارب افراد جو اس دنیا میں ہیں، ان کی زیادہ تر کوشش و کاوش روحانیت سے دور ہو کر صرف اور صرف جسمانیت کی طرف توجہ ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو پوری زندگی میں ڈیلی 10-15-20 منٹ بھی معنویت اور روحانیت اور انٹرنل اپنی روح کو صحیح کرنے کا کوئی انتظام نہیں کہ ہم اسے دیکھیں، ٹھیک کریں۔ جبکہ جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے تو جسم کے لیے 1000 تدارک کیا جاتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، لیکن روح کے لیے کوئی تدارک، کوئی انتظام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے آدمی نے اپنا مین سینٹر و مرکز بنایا ہی نہیں ہے کہ ہماری روح کس طرح سے صحیح ہوگی، ہماری روح کیسے بہتر ہوگی۔ تو اچھا، اگر صرف جسم ہوتا تو پھر روح کی بات نہ ہوتی۔ اگر صرف، اب آپ سوچیں کہ دنیا جو ہے، کچھ نئی سائنسدانوں کے مطابق 13 ارب کچھ پوائنٹ سال ہو چکا ہے دنیا کو پیدا ہوئے، ان کے مطابق کتنے لوگ آئے مر گئے، کتنے لوگ آئے چلے گئے، چھوٹی سی زندگی دیکھی۔ لیکن اس کے باوجود جب مرنے کے بعد جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم الآخر، یعنی تم دنیا کے ساتھ آخرت پر توجہ کرو۔ یہ آخرت پر توجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے معنویت کی طرف اور روحانیت کی طرف دھیان دو، تم اس کے تدارک کی طرف دھیان دو، تمہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ تو اچھا، دنیا کوئی دھیان دے نہ دے، لیکن اگر محمد والے محمد کے چاہنے والے جہاں دعاؤں میں، جہاں قرآن میں، جہاں سیرت میں، جہاں اعمال صالحہ جو ائمہ معصومین نے بجا لائے ہیں، ان سب میں جہاں معنویت اور روحانیت کا ذکر اتنا زیادہ شان سے ملتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہاں اگر ہم معنویت سے دور ہوں، یہ مہینہ روزے کا مہینہ رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم روزے سے وابستہ اتنا ہو جائیں کہ ہم جسم کو اتنا کمزور کر دیں، نہ کھا کر کے، اور صرف جسم کو کمزور کر کے دعاؤں، مناجات اور قرآن اور اللہ سے استغفار اور راز و نیاز میں اس قدر لگ جائیں کہ ہماری روح پورے طور پر قوی اور مضبوط اور محکم ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسی پر فوکس ہے کہ جسم ہمارا کمزور ہو رہا ہے، جسم ہمارا کمزور۔ اصل میں یہ جو سوچتا ہے دراصل اس کی روح کمزور ہے، اس وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا جسم کمزور ہو جا رہا ہے۔ ورنہ آپ غور فرمائیں کہ
مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ محمد، جن کے سلسلے میں آپ بہتر طریقے پر جانتے ہوں گے کہ ان کے پیروں سے عام حالات میں تیر نکالا جاتا تھا، جو پیروں میں تیر ان کے لگا تھا اس کا نکالنا بہت مشکل تھا، لیکن جب وہ عالم معنی میں خدا سے مرتبط ہوتے تھے، متوسل ہوتے تھے، تو وہ تیر بھی نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو کیا کوئی معجزہ تھا؟ نہیں، معجزہ نہیں تھا، یہ معنویت اتنی بلندی پر ہوتی تھی کہ جسم کی تکلیفوں کا احساس ختم ہو جاتا۔ ماہ مبارک رمضان جو 1 مہینہ 12 مہینوں میں رکھا گیا ہے، اس باڈی کے اسٹرکچر کو خدا نے بنایا ہے، لہٰذا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا 11 مہینہ آپ کھائے پیے رہے، لیکن 1 مہینہ آپ کو مکمل ہمارے لیے، ہمارا مہمان بن کے، ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑا۔ تو اب یہ جو آپ نے کہا کہ ہم کو اندھا کیوں اٹھایا گیا، دراصل اگر اس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھا آپ نے، ایک چیز ہوتی ہے بصارت اور ایک چیز ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت تو ہے بالکل، لیکن اس بصارت سے ہم بصیرت کی طرف پہنچ جائیں، اس ظاہر کو دیکھ کر باطن کی تہوں تک پہنچ جائیں، جو عالم معنی، عالم ارواح، عالم معنویت اور معرفت ہے، تو اس کی طرف ہم نہیں پہنچتے، اس کی طرف ہم نہیں پہنچتے۔ لہٰذا بصارت جو دی تھی وہ اللہ نے بصیرت تک پہنچنے کے لیے دی تھی، لیکن جب بصیرت تک نہیں پہنچے تو ایسے ہی لوگ محشر میں نابینا اٹھائے جائیں گے، اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو اب وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں تو نے وہاں تو نے جب اٹھایا تو ہم کو بینا اٹھایا، دیکھنے والا اٹھایا، اور اب یہاں جب زندہ کر رہا ہے تو نے آنکھ کی روشنی لے لی۔ تو اللہ یہی آواز دے گا، ہم نے بینا اس لیے بنایا تاکہ اس آنکھ سے دیکھ کر کے تم ظاہر کو دیکھ کر کے اس عالم معنی کو سمجھو، جس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے ہے، جس کا تعلق، دیکھیے نماز روزہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے ریلیشن شپ، اس سے ارتباط، اس سے ربط رکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا لفظوں میں کوئی بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ غالباً کیا کہتے ہیں آپ کے آیت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ نے فرمایا تھا کہ کسی شخص سے کہا کہ بھئی ایسا، کسی شخص نے کہا کہ ہم گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا کریں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری روح کیسے ٹھیک ہوگی، ہمارا باطن کیسے ٹھیک ہوگا، غلطیاں ہم سے بہت ہو گئی ہیں، کثافتیں بہت ہو گئی ہیں، خرابیاں ہم سے بہت ہو گئی ہیں، اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے، جب عمل خیر، اچھے کام کرنے کا وقت بھی ہے، حالات بھی ہے، موقع بھی ہے، اس کے بعد بھی ہماری طبیعت متوجہ نہیں ہو رہی ہے، اسے کرنا نہیں چاہتی ہے، اسے بجا لانا نہیں چاہتی ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انٹرنل ہماری معنویت اور روحانیت کمزور ہو رہی ہے۔ اسی کے لیے آیت اللہ دست غیب سے جب پوچھا اس نے تو انہوں نے کہا کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں سحر کے وقت، صبح کے وقت ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفروا ربکم فإنہ کان غفارا۔ جب تم استغفار کرو گے تو قلب کے اندر کی سیاہی دور ہوگی اور معنویت کا اجالا تمہارے اندر پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی۔ استغفروا ربکم، بلکہ سب سے بڑا دنیا میں علاج جو علماء، فقہاء، مراجع کرام اور جو عالم معنی اور معرفت رکھنے والے، روحانیت رکھنے والے لوگ، معصومین نے جو بیان کیا ہے، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز جو ہے، جو جسم کے لیے بھی روح کے لیے مفید ہے، وہ یہی ہے، استغفروا ربکم فإنہ کان غفارا۔ وہ تو کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، آپ اس کی بخشش کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ فإنہ کان غفارا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تمہارے یہاں اگر خشک سالی ہے تو وہ بارش کرے گا، حالانکہ مدرارہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی تمہارے لیے پانی برسائے گا، نہریں تمہاری جاری کر دے گا، تمہارے باغات کو شاداب کر دے گا۔ تو یہ سارے کام کس سے ہیں؟
سب کچھ تمہارا ٹھیک کس سے ہوگا؟ بھائی اگر کسی سے کہا جائے ہمارا سب کچھ ٹھیک رہے ایسی کوئی دوا بتائیے، تو سوائے قرآن کے، سوائے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس نسخے کے علاوہ کوئی اور نسخہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نسخے سے جسم کو بھی قوی بنایا جا سکتا ہے اور روح کو بھی قوی بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس رمضان کے مہینے میں دنیا سے الگ ہو کر کے اپنی جسمانی خوراک، جسمانی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ سارا ہمارا ٹارگیٹ مکان بن جائے، دکان بن جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان، بہتر سے بہتر گاڑیاں۔ بابا یہ تم خرچ کرو، یہ جو جمع کرتے جاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری روح بیمار ہے، اور اگر خرچ کرتے جاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہوں نے اپنے سارے سامان وہاں بھیجے ہیں جو عالم برزخ سے تمہیں دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ جب تمہاری آنکھیں وہاں کھلی رہیں گی پھر تمہیں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ پالنے والے لما حشرتنی اعمیٰ، ہمیں کیوں تو نے مشہور کیا اندھا ہے، یہ سوال کیوں کرنا پڑے گا، ہے نا؟ تو اصل میں وہ اللہ کے تم نے رعایت نہیں کی، آنکھوں کا لحاظ نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے میں پالنے والے سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف دنیا دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے دماغ، ہمارے دل کو نہ قرار دے، بلکہ آخرت کے اوپر نگاہ، معنویت کے اوپر نگاہ، روحانیت کے اوپر نگاہ کرنے کی اور طرز معاشرت پر نگاہ رکھنے کی پر توجہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر اس کا ثواب فائق حسین صاحب جعفری اور جناب نیّر صاحب مرحوم جعفری اور محترمہ حسنہ بی بی اور ان کے شوہر ڈاکٹر سید تصدق امام صاحب اور ان کے والدین کی روح کو اس کا ثواب ایصال فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جناب زویب صاحب کے آبا و اجداد کے روح کو اور زینب بنت حسن رضا صاحبہ کی روح کو، اور ساتھ ساتھ سلطان بھائی اور محمد علی بھائی وکیل، ان دونوں کے آبا و اجداد جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی روح کو اس کا ثواب ایصال فرمائیں۔